السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کل کے پارے کے ہائی لائٹس. ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. اگر جان بوجھ کر قسم توڑی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا. جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، وہ تو ڈبونے والی ہے، اس پر تو توبہ استغفار اور معافی اور صدقہ وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ قسم کھا کے پھر اس کے بعد اس کو توڑ دینا، یعنی قسم کھا کے وعدہ کر کے پھر توڑنا، یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے. گناہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. پاک چیزیں، پاک اعمال، پاک نتیجہ اور پاک منزل، اور اسی طرح برعکس. یہ کہتے ہیں کہ بعض کلاسز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مسلمان بچے جاتے ہیں اور اس میں اسلام کے خلاف اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر 6 گئے ہیں تو 4 ایتھیسٹ بن کے نکلیں گے. اور یہ وبا بہت عام ہو رہی ہے. اور دین اور ایمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، تو ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، اس مجلس کا حصہ نہ بنے، ورنہ نقصان کیا ہوگا کہ اپنا ایمان بھی جائے گا. اچھی بات درجات میں بلندی کا باعث بنتی ہے. یہاں تک درجات بلند ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. صبر اور نرمی مومن کی شان ہوتی ہے، یعنی مومن کی یہ 2 خاص خصوصیات ہوتی ہیں، یہ اس کے اخلاق کا حصہ ہوتی ہیں اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. گناہوں کی وجہ سے دل پہ جو پردہ آ جاتا ہے تو یہ قرآن کی سمجھ میں بھی حائل ہو جاتا ہے. دین کی بات، اللہ کی بات پھر سمجھ میں نہیں آتی. 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں: نیک اولاد، علم اور مال خرچ کرنا خیر کے کاموں میں، خیر کے پروجیکٹس میں. غور و فکر کی ہدایت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت نہ ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناقدری ہے. یعنی اللہ کی قدر کرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت اختیار کرے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بات یا دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو استغفار کریں، ہو سکتا ہے یہ ہماری اپنی کسی غلطی کا نتیجہ ہو. دین کے معاملات میں قرآن و سنت کی پیروی اور دلیل کی پیروی کرنی ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے.